بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ میں اپنے اس ویلاگ میں آج عمران خان صاحب کی اپنے وکلاء سے، فیملی ممبر سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر آفیشیلی جو ان کی گفتگو ہے اس کو ایک ان کی ٹیم نے ٹویٹ کے ذریعے لوگوں کو بتایا۔ میرے سامنے ہے، وہ ایک تھوڑی لمبی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن میں یہ ساری پڑھوں گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ خان صاحب کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے خوف میں مبتلا ہیں۔ اسی خوف کے باعث ہم پر ظلم بڑھایا جا رہا ہے۔ مجھے اور میری اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ہمیں صرف اس امید کے ساتھ ذہنی اذیت دی جا رہی ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں اور اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ مجھے توڑنے کی کوشش کا مقصد عوام کی آواز کو دبانا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وہی طرز عمل ہے جو سقوط ڈھاکہ کے وقت یحییٰ خان کا تھا۔ اس نے بھی صرف اپنے اقتدار کی طوالت کی کوشش میں اندھا ہو کر عوامی آواز کو دبانے کے لیے ہر قسم کی فسطائیت برپا کی اور بالآخر ملک کو توڑ دیا۔ یہ ساری تفصیلات حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں موجود ہیں۔ 1971 اور موجودہ دور میں بہرحال فرق یہ ہے کہ آج عوام باشعور ہیں اور سوشل میڈیا نے تمام حقائق عوام پر واضح کر دیے ہیں، اور عوام ظلم کے خلاف اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا سیکھ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظلم کا نظام جلد ختم ہو کر رہے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ عوام کی آواز کو سنا جائے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ملک میں سیلاب کی وجہ سے ہر جانب تباہی ہے۔ پاکستان کی معیشت پہلے ہی تباہ حال ہے، اب سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی فصلیں، مال مویشی سب ڈوب گئے ہیں، جس سے زرعی معیشت مکمل تباہ ہو گئی ہے اور اس کا اثر پورے ملک پر پڑے گا۔ ایسے میں اہم ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کی امداد کے لیے بلا تفریق سب اپنا کردار ادا کریں۔ اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو اس مقصد کے لیے ضرور ٹیلی تھون اور فنڈ ریزنگ کرتا۔ محض حکومتی ادارے اتنی بڑی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہر شخص کو اپنا حصہ ڈال کر من حیث القوم اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مستقبل میں سیلاب کی تباہ کاری سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنا ہوگی۔ بلوچستان میں اختر مینگل کے والد کی برسی پر حملے کی شدید مذمت اور اختر مینگل سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ بلوچستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر عوامی نمائندگان کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ 8 سپٹمبر کو محمود خان اچکزئی کی ہڑتال کی کال پر تحریک انصاف بھرپور شرکت کرے۔ بلوچستان کے عوام کو دہشت گردی اور ہائیبرڈ ماحول سے نجات ملنی چاہیے۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے وہاں پر آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے، جسے خیبر پختونخوا حکومت کو فوری طور پر بند کرانا ہوگا۔ میں علی امین گنڈا پور کو خصوصی طور پر ہدایت کرتا ہوں کہ صوبے کی عوام پہلے ہی سیلاب کی وجہ سے متاثر ہے، لہٰذا اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کر کے اسے رکوائیں۔ قبائلی اضلاع میں ہونے والے ڈرون حملے بند کروانا خیبر پختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بہت کلیئرلی یہ پیغام عمران خان صاحب نے دیا کہ جو آپریشن ہے اس کو آپ کو رکوانا پڑے گا، اور یہ علی امین گنڈا پور سے یہ بات کہی گئی ہے۔ افغانستان میں زلزلے پر میرا دل بہت رنجیدہ ہے اور مجھے دکھ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو زبردستی ملک سے نکال رہے ہیں، جبکہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اور عمران خان صاحب ہم ایک پیج پر ہیں۔ 2 اپریل کے بعد سے ان کی کوئی ملاقات عمران خان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ یہ واضح طور پر ہدایت ہے ان کی، جو ان کی آفیشیل سائٹ پر ہے، ان کی منظوری سے لگائی گئی ہے، یقیناً ان کی ٹیم نے لگائی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی تو اس پہ ایکسیس نہیں ہے، لیکن ان کی جو انفارمیشن ہے، ان کی جو ہدایت ہے وہ ان کی ٹیم تک جاتی ہے۔ تو اس میں بہت واضح طور پر انہوں نے یہ کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو قید تنہائی اور جو بشرا بی بی پر جو ظلم ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں، یعنی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور میں جو میرا موقف ہے، اصولی موقف، اس سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اب جب اس سے پہلے آپ
دیکھ چکے ہیں، میں نے اپنا پچھلا وی لاگ بھی، یہ سب جو گفتگو تھی خان صاحب کی، یہ علیمہ خان صاحبہ پر جو حملہ ہوا، جو انڈے پھینکے گئے، یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں، کیونکہ وہ سب اس وقت ملاقات کر کے آ چکے تھے باہر۔ تو جس طریقے سے وہاں پر انہیں انکاؤنٹر کیا گیا، میں نے آپ کو اپنی پچھلی جو میرا وی لاگ ہے اس میں نے بتایا، اس میں صحافیوں کو استعمال کیا گیا، اور میں برملا یہ کہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا تھا طیب بلوچ، وہ کوئی سوال نہیں تھے، وہ سوالوں کے روپ میں ایک بے عزتی کرنے کی بات تھی، ایک بیانیہ وہ بیچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور دیکھیں یہ کبھی وہاں پر آئے نہیں ہیں، یہ سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، یہ ادھر علیمہ خان کے پاس کیسے یہ وہاں پر پہنچ گیا ڈیالہ جیل کے باہر، اور دھکم پیل کرنے کی کیا ان کو ضرورت تھی، جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی وہاں پر۔ تو یہ لیکن علیمہ خان نے جو وہاں پر اپنے جرأت کا اظہار کیا، ساری فوٹیجز آپ دیکھ لیں، وہ اس میں اسمائل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کوئی بات نہیں، اور یہ کہا کہ میں جو پیغام ہے جو میرے بھائی کا، جو میں جاتی ہوں جیل میں مل کے آ کے آپ تک پہنچاتی ہوں، پی ٹی آئی ورکرز تک پہنچاتی ہوں، میں وہ پہنچاتی رہوں گی، میں بالکل اس میں کسی طرح کی بھی کوتاہی نہیں کروں گی، اور ہمیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، اور ہم گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ جو ساری صورت ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں جو راولپنڈی پولیس نے جس بھونڈے انداز میں پریس ریلیز جاری کیے ہیں، جس طریقے سے ان کے ترجمان نے گفتگو کی ہے، یہ تو اتنا سوئفٹ کہ منٹس کے اندر اندر۔ اور میں نے اپنے پچھلے وی لاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ ہنستے ہوئے ایک پولیس والے نے کہا علیمہ خان صاحبہ کو کہ میڈم یہ آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ آپ کے لیے تھا، اور پھر آپ فوٹیج دیکھیں، اس میں پولیس والے ان کو بھگا رہے ہیں، ان خواتین کو وہاں سے کہ وہ پکڑی نہ جائیں۔ یہ اس حد تک گر جانا، اور اس حد تک جا کے یعنی ایک ایسی خاتون کو جو ایکچولی وہ پولیٹکس نہیں کر رہی، لیکن اس میں داد دیتا ہوں رانا ثناء اللہ کو، جو مسلم لیگ نون کے، انہوں نے یہ کہا کہ قطع نظر اس کے اگر مگر کے بغیر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بری بات ہے۔ لیکن اب میں رانا صاحب سے کہوں گا کہ اچھا، آپ نے بہت اچھی پبلک سٹیٹمنٹ دی، دینی بھی چاہیے تھی آپ جیسے سیاستدان کو، لیکن یہ خدا کے لیے ذرا اپنی حکومت کو بتائیے، اپنی چیف منسٹر صاحب کو بتائیے کہ جو پنجاب پولیس ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہ تو خواتین کی حقوق کی بڑی بات کرتی ہیں، تو یہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی ایک خاتون ہیں، وہ ایک ماں بھی ہیں، ایک بہن بھی ہیں، ایک یعنی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔